ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مرکز کی انجیل 12واں باب 18ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک۔ قیامت کا سوال۔ پھر صدوقی جو قیامت کے منکر ہیں اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے سوال کر کے کہا کہ آئے استاد، ہمارے لیے موسیٰ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بھائی مر جائے اور بیوی بے اولاد چھوڑ جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو لے تاکہ اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ 7 بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، تب دوسرے نے اسے لیا اور مر گیا اور اس نے بھی اولاد نہ چھوڑی، اور اسی طرح تیسرے نے، بلکہ 7 ہی بے اولاد مر گئے اور سب کے پیچھے وہ عورت بھی مر گئی۔ پس قیامت میں جب وہ جی اٹھیں گے وہ ان میں سے کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ وہ 7 کی بیوی رہ چکی تھی۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نوشتوں اور خدا کی قدرت کو نہ جانتے ہوئے غلطی پر نہیں؟ کیونکہ جب مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو لوگ نہ بیاہ کریں گے نہ بیاہے جائیں گے، بلکہ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اور کیا تم نے مردوں کی قیامت کے بارے میں موسیٰ کی کتاب میں جھاڑی کے ذکر میں نہیں پڑھا کہ خدا نے اس سے مخاطب ہو کر کس طرح کلام کیا کہ میں ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں، وہ مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے۔ پس تم بڑی غلطی پر ہو۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ عزیز مومنین، مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔ عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں ہمیں ایک فرقہ صدوقیوں کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے، جو کہ خداوند یسوع المسیح سے قیامت کے بارے میں ایک سوال پوچھتے ہیں۔ آئیں عزیزو، دیکھتے ہیں کہ یہ صدوقی کون تھے۔ بمطابق بنیادی بائبل اسٹڈی، صدوقی فریسیوں سے تعداد میں بہت کم تھے۔ وہ کاہنوں کے خاندان اور یروشلم کے امیر زمینداروں پر مشتمل ہوتے تھے۔ اس نام کی اصل و ابتدا کا سراغ لگانا ممکن نہیں، لیکن یہ غالباً صادوق سے ماخوذ ہے، جو سلیمان بادشاہ کا سردار کاہن تھا۔ سیاسی طور پر وہ رجت پسند تھے، کیونکہ انہوں نے خود کو روم کی حکومت کے سپرد کر دیا تھا، لیکن وہ روم کے خلاف انقلابات سے ڈرتے تھے، اور اس لحاظ سے وہ سیاسی صورتحال کو جوں کا توں رہنے دیتے تھے۔ ان کی دلچسپی کا مرکز ہیکل تھی، کیونکہ وہ اس کی آمدنی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ جہاں تک ان کی مذہبی نقطہ نظر کا تعلق ہے، وہ صرف توریت کے اختیار کو تسلیم کرتے تھے اور بائبل مقدس کی دیگر کتابوں کے توریت کے برابر اختیار کو مسترد کرتے تھے۔ فریسیوں کے برعکس وہ زبانی شریعت اور بزرگوں کی روایات کو رد کرتے تھے۔ نتیجتاً صدوقی مردوں کی قیامت یا فرشتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ دیگر حوالہ جات موجود ہیں۔ مقدس متی کی انجیل 16واں باب 1 تا 2 آیات، مقدس مرکز کی انجیل 12واں باب 18ویں آیت سے لے کے 27ویں آیت تک، رسولوں کے اعمال 4 باب 1 تا 2 آیات، 23ویں آیات 6 سے لے کے 10ویں آیت تک۔ صدوقی یسوع کے رد کیے جانے کے سبب سے سب سے بڑے محرک تھے اور رسولوں کے مخالفین میں سے تھے، جنہوں نے یسوع کی قیامت کی خبر کی تبلیغ کی۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی انجیل مقدس میں یہ لوگ قیامت کے بارے میں خداوند یسوع مسیح سے سوال کرتے ہیں کہ کیا مردوں کی قیامت ہوگی کہ نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ کیا تم نوشتوں اور خدا کی قدرت کو نہ جانتے ہوئے غلطی پر نہیں؟ بلکہ ایک اور جگہ بھی لکھا ہے کہ تم نوشتوں میں ڈھونڈتے ہو اور نہیں پاتے، کیونکہ عزیزو، خداوند کے بھیدوں کی معرفت سب کو نہیں دی گئی، صرف ان کو جو اس کے لیے بھوک، پیاس اور تڑپ رکھتے ہیں۔
پاک روح کی نعمتوں کی آرزو کرتے ہیں اور اس کو پانے کے لیے خدا کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے تک و دوک کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح اس نے بھی اگین ان سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم نوشتوں اور خدا کی قدرت کو نہ جانتے ہوئے غلطی پر نہیں؟ عزیزو، آج بھی ایسا ہی ہے۔ آج بھی صدوقیوں کی طرح کے بہت سے لوگ موجود ہیں جو کلام اور نوشتوں سے نا واقف ہیں اور خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہیں اور بلا وجہ خدا کے خدام سے الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں، صرف یہ جاننے کے لیے کہ ان کو کلام کی کس حد تک نالج ہے، یا صرف ان کو ٹریپ کرنے کے لیے۔ تو عزیزو، ایسے لوگوں کے لیے خدا کے کلام میں بڑے واضح اور شگاف الفاظ میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، یعنی علم نہ رکھنے کے سبب سے، عقل اور سمجھ کو استعمال نہ کرنے کے سبب سے اور حکمت سے کام نہ لینے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت سی مشکلات اور پرابلمس میں ڈال لیتے ہیں۔ وہ علم اور معرفت سے اگنورنٹ ہوتے ہیں اور وہ اس کو جب استعمال نہیں کرتے تو عزیزو بہت سی مشکلات اور پرابلمس اپنے لیے خود ہی کھڑے کر لیتے ہیں۔ اس میں دیگر جسمانی، چاہے وہ جسمانی ہوں جیسے کوئی مشکل، کوئی بیماری، روحانی پرابلمس، جذباتی، معاشی اور دیگر معاشرتی مشکلات وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز مومنین، خداوند کا زندہ پاک کلام ہمیں اسی لیے بخشا گیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیاں کلام مقدس کے مطابق گزاریں، طور طریقے اور نظم و ضبط کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ایک ڈسپلنڈ وے میں گزاریں، کیونکہ کلام مقدس میں بار بار آیا ہے کہ حکمت اور سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاریں، نہ ہو گھوڑیاں خچراں وانگتو کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ اونانو۔ عزیزو، خداوند کے پاک کلام اور وعدوں کے وارث بننے کے لیے ہمیں ضرور ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے حکموں پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو ایک نظم و ضبط اور ایک ڈسپلن وے میں گزارنا سیکھیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔